السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آج 4-5 جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں خطے کے حوالے سے بھی اور انٹرنلی بھی، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب نے سعودی عرب بھی جانا ہے، اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی ترکی کا دورہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کوئٹہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، جو اٹیک ہوا ہے، انڈیا ایک دفعہ پھر باز نہیں آیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جو اور اندرونی بھی جو خبریں اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جو انہوں نے جانا ہے سعودی عرب دورے پر۔ تو اس رمضان کے آخری عشرے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جائیں سعودی عرب میں دورے پہ، ان کو انوائٹڈ کیا گیا۔ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جائیں گے۔ تو 2-3 موٹی موٹی باتیں جو مین ان کا مقصد ہے وہاں پہ جانے کا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ناموس رسالت پہ ان کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے کہ ناموس رسالت پہ اب جیسے انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ ایک پوری انٹرنیشنلی طور پر، خاص طور پر مسلم امہ کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ایک کمپین چلائیں گے اور پوری دنیا کو، خاص طور پر یورپ والوں کو سمجھائیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں ان کو انوائٹ کیا تھا پہلے ہی سعودی عرب والوں نے۔ تو اسی سلسلے میں ان کا دورہ ہے۔ تو یہ خبریں چل رہی ہیں، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں وہ وہاں کا وزٹ کریں گے اور وہاں پر جائیں گے، اس کے ساتھ ہی روزہ رسول پر حاضری بھی دیں گے۔ تو ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اب امت مسلمہ سے سٹیپ بائی سٹیپ میٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں اور ان کو سب کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم یورپ والوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو اپنے قانون کا حصہ بنائیں کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ناموس رسالت میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کے حوالے سے اب وہ اپنے جو انہوں نے ذمہ داری لی تھی اس کو لے کے اب وہ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چل پڑے اپنے مشن پر کہ لوگوں کو اس چیز سے روکا جائے، خاص طور پہ یورپ والوں کو، کہ یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو ایک مٹھی ہیں صرف اور صرف کچھ 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ آبادی ہوگی یہودیوں کی جو اسرائیل میں ہے، کوئی ایک 1.5 کروڑ آبادی ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ وار 2 میں کس طرح ہٹلر نے کس طرح اس نے یہودیوں کو جلایا، کس طرح اس نے یہودیوں کو مارا، ہولوکاسٹ۔ اس پہ آج تک کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی ہولوکاسٹ پہ بات کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا۔ یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہولوکاسٹ پہ بات کرے یہودیوں کو، تو ہے وہ کتنے؟ صرف اور صرف چند مٹھی ہیں۔ 1 یا 1.5 کروڑ ان کی ٹوٹل پوری دنیا میں آبادی ہے یہودیوں کی۔ تو اس طرح ان پہ کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہودیوں کی ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات کر سکے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ان کو کتنا مارا کس نے، ہٹلر نے۔ تو اسی طرح وہ اپنے ایک مشن پہ چل پڑے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تو کسی کی جرت نہ ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ تو اسی لیے وہ امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے میں لگ پڑے ہیں اور دنیا کو یہ میسج دیں گے۔ تمام مسلم ممالک جو 56-57 مسلم ممالک ہیں ان کو ایک پیج پہ لا کے سب کا ایک متفقہ رائے ہوگی کہ اس پر اقوام متحدہ میں بھی بات کی جائے اور دنیا کو سمجھایا بھی جائے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جا رہے ہیں دورے پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 24 اپریل کو آج وہ جا رہے ہیں دورے پہ۔ انہوں نے جانا ہے ترکی میں۔ ترکی میں افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ایک جو تھی کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں پاکستان تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، اس کے ساتھ ترکی تھا۔ تو ابھی طالبان جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بیرونی فوجیں جو ہیں ان کے ملک میں، وہ جب تک نہیں نکلیں گے ان کے ملک سے تو اس وقت تک وہ کسی بھی معاہدے میں نہیں شامل ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ انتظامیہ نے جو معاہدہ کیا تھا افغان طالبان کے ساتھ کہ 1 مئی تک طالبان افغانستان سے نکل جائیں گے، وہ نہیں نکلے ابھی تک۔ تو جو بائیڈن ہیں وہ مزید ٹائم مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1 مئی سے نکلنا شروع کریں گے اور ہم نکلیں گے 11 ستمبر تک، جب 20 سال پورے ہو جائیں گے۔ مین مقصد جو ان کا تھا، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ان کے جو ہتھیار ہیں، جو اربوں ڈالر کے ان کے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، ان کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ باقی اس کو افغانستان کے انٹرنل افیئر سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے کہ افغانستان میں حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے وہ پاکستان سے بھی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے افغانستان سے ٹائم لے دیں کہ میں یہاں سے 1 مئی سے لے کے جو ہے 11 ستمبر تک میں نکل جاؤں گا۔
سو اسی حوالے سے انہوں نے تو پھر انکار کر دیا طالبان نے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی ایک ان کی سازش ہو سکتی ہے امریکہ کی, وہ نہ نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اسی لیے انہوں نے فی الحال تو کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے مذاکرات میں نہیں جائیں گے. یہ مذاکرات بیسیکلی جو ہونے تھے ترکی میں ہونے تھے, افغان گورنمنٹ کے اور افغان طالبان کے آپس میں ہونے تھے کہ کس قسم کی گورنمنٹ وہاں پہ یہاں پہ ہوگی, کس قسم کی نہیں ہوگی. سو اسی سلسلے میں انہوں نے ان جو ہونی سی کانفرنس وہاں پہ کسی بھی قسم کے مطالبات میں, کسی بھی قسم کے مذاکرات میں وہ تب تک پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, تب تک شرکت نہیں کریں گے جب تک امریکی فوجی اور نیٹو فوجی یہاں سے نہیں نکلیں گے. سو آنے والے حالات بڑے سخت اور ٹائٹ ہو سکتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی کہ وہ امریکی فوجیوں کو, بیرونی فوجیوں کو نہیں ماریں گے 1 مئی کے بعد, کیونکہ 1 مئی تک تو ان کا معاہدہ, 1 مئی تک تو وہ ٹچ نہیں کریں گے. اس کے بعد کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ وہ امریکی فوجیوں کو ماریں گے یا نہیں ماریں گے. اسی لیے بڑی آنے والے جو کچھ دن ہے نا, خاص طور پر مئی کا جو منتھ ہے وہ بڑا سخت ہے اسی حوالے سے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے افغانستان میں. کیونکہ ان کا دماغ کسی ٹائم میں گھوم سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جوہری معاہدے پہ اٹیک ہوا ہے, اور وہ کیا کس نے ہے, وہ اس نے شام نے کیا. تو اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ہوا ہی صرف اور صرف کس نے کروایا, ایران نے کروایا. ایران کے, اور وہ ایران کو جوابی کارروائی کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم اس کی جوابی کارروائی بھی کریں گے اور ایران پہ ہم اٹیک بھی کریں گے. کیونکہ یہ ایک بہت, یہ یوں سمجھ لے کہ جو دنیا کی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی رکھتا ہے یہودی اسرائیل, ان کے جوہری معاہدے, ان کے جوہری پلانٹ پہ جو ہے نا وہ اٹیک ہوا ہے. تو یہ ان کے منہ پہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ بڑے دعوے دار بنتے ہیں کہ ان کے پاس ایڈوانس ہتھیار ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, وہ اتنا نہیں کر سکے کہ یہ جو ان پہ حملہ ہو رہا ہے, ان پر میزائل آ رہا ہے, وہ اس کو روک سکیں. اتنے ان کے نکارہ ہو چکے ہیں. سو اس لیے یہ ان کے منہ پر بھی ایک بہت بڑا دھبا ہے, اور ایک یوں سمجھ لے کہ سلیب ہے ان کے منہ پر کہ وہ اس چیز کو روک نہیں سکے. سو اسی حوالے سے آنے والے جو دن ہیں وہ خاص طور پر ایران, شام اور اسرائیل کے حوالے سے بہت ٹف, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے خطے میں. ایک تو ادھر افغانستان اور امریکہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے ایران اور جو ہے اسرائیل اور خاص طور پر شام, ان تینوں ممالکوں میں آپس میں کچھ بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. کسی بھی لیول پر یہ جا سکتا ہے, کسی بھی حد تک یہ جانے کو تیار ہے یہ ملک, کیونکہ حالات بہت سخت آ رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر پاکستان کے انٹرنلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کوئٹہ میں وہ دھماکہ ہوا ہے, ایک گاڑی آئی ہے سرینا ہوٹل میں اور وہ پھٹی ہے, اور جس لیول کا اس نے کرنا تھا وہ کر نہیں پائی, اور اس کی ذمہ داری جو لے لی ہے وہ ٹی ٹی پی نے اٹھا لیا کہ یہ ٹی ٹی پی نے ہی کروایا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ اس میں بیسیکلی جو دیکھا جائے یہ حملہ جو کرنے کا مقصد تھا وہ بیسیکلی تھا چائنیز سفیر نونگ جونگ پر, جو سی پیک کو براہ راست ڈیل کر رہے ہیں, سی پیک کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سی پیک کا نقصان کس کو ہے؟ آپ خود سوچئے گا کہ سی پیک کے بننے سے یا سی پیک میں رکاوٹ لانے کا مین مقصد کس کا, سی پیک کو روکنے کا؟ اپوزیشن کا. اپوزیشن کو بھی اس میں فائدہ ہے, پاکستانی حکومت کا اس میں بھی اس میں فائدہ ہے. اگر بات کریں ہم اس کی بلوچستان کی عوام کا, تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کی عوام کے لیے تو 100% اس کا فائدہ, پاکستانی عوام کو بھی اس چیز سے فائدہ. اس چیز سے فائدہ کس کو نہیں؟ اس چیز کو روکنا کون چاہ رہا ہے؟ انڈیا, جس نے بڑے ڈالر انویسٹ کیے ہیں کس پر, ٹی ٹی پی پر. اس کے ساتھ ہی اسرائیل جو نہیں چاہ رہا کہ پاکستان آگے بڑھے, اس کے ساتھ ہی امریکہ جو نہیں چاہ رہا کہ پاکستان آگے بڑھے. سو یہ حملہ کس نے کیا وہ میں آپ کو ان شارٹ وے اشارے میں سمجھا چکا ہوں کہ کروانے والا کون ہے. اس میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے براہ راست انڈیا کی ہے, جو ٹی ٹی پی کو, ایک بکھری ہوئی ٹی ٹی پی کو اس نے اکٹھا کیا کہ اگر پاکستان کے خلاف لڑنا ہے تو آپ ایک ہو کے چلو. ٹی ٹی پی ٹوٹل بکھر چکی تھی, تو انڈیا نے کیا کیا, انویسٹمنٹ کی, ان پر خرچ کیا, اور ان کو ایک پیج پہ لایا کہ اگر پاکستان کے خلاف لڑنا ہے تو آپ ایک متحد ہو کے لڑیں. تو اسی طرح سے وہ ماضی میں بھی اسی طرح ٹی ٹی پی پر انویسٹ کرتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ڈوزیئر دیا تھا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی یورپ سے ایک رپورٹ لیک ہوئی تھی جہاں پہ کہ پورا پروپوگنڈا کیا گیا تھا, جو سوشل میڈیا پہ وہاں پہ ویب سائٹ کے تھرو پاکستان کے خلاف غلط خبریں پھیلا رہے تھے انڈین, تو وہ بھی ان کا پکڑا گیا. ای یو ڈس انفو لیب کے نام سے انہوں نے اس پروپیگنڈے کو لیک کیا, اس پروپیگنڈے کو جو ہے نا
اس کو بے نقاب کیا اور پوری دنیا کے سامنے لایا کہ بھارت کس طرح یورپ میں اور ویسٹ میں پاکستان کے خلاف غلط خبریں پھیلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی DGISPR نے ایک ڈوزیئر دیا تھا کہ بھارت کس طرح سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سانپ ہے تو اس نے ڈسنے سے باز نہیں آنا۔ ماضی میں تھوڑے دن پہلے ہی ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بات کی اور ان پہ تنقید بھی کی گئی ملک کی طرف سے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا پڑے گا کہ یہ چاہے ہمارا ہمسایہ ہے، چاہے ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کی بھی خبریں یہیں کر رہے ہیں۔ مذاکرات بھی ہوتے ہیں، جنگ کے بعد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک وہ دشمن ہے جس نے ڈنگ مارنے سے باز نہیں آنا، خاص طور پر بھارت۔ تو اس نے باز نہیں آنا، اس لیے اب ہمیں تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو کے رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے کی جو پراسپیرٹی ہے اس کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، اور ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پہ وہ انویسٹ کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت سے مختلف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہماری تھی تحریک لبیک والوں کے ساتھ کچھ کلیش چلا، ایک ہم ویو سے گزرے ہیں، تو جو گورنمنٹ اور اس کے تحریک لبیک کے درمیان ایک کلیش ہو چکا تھا فرانسیسی سفیر کے حوالے سے، اس پر بھی ٹویٹر پر ایک غلط کمپین چلاتا رہا، سول وار ان پاکستان۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت نے کسی طرح بھی باز نہیں آنا۔ ہمیں خود ایز اے انڈیویجول، ایز اے پاکستانی، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ آیا کہ جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ملکی مفاد میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی ایک پارٹی کو نہ سپورٹ کریں، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملکی مفاد میں کیا چیز ہے، اور سوشل میڈیا پہ جس چیز کو ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ جس چیز کو ہم انڈورس کر رہے ہیں، وہ ہمارے ملک کے مفاد کے خلاف تو نہیں، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ سو ایز اے انڈیویجول بھی اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی اس حوالے سے ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ بھارت نے باز نہیں آنا۔ وہ جو اٹیک ہوا ہے بیسیکلی کوئٹہ میں، وہ جو ہے چائنیز سفیر پہ کیا گیا ہے، نونگ یونگ پر، جو براہ راست سی پیک کو ڈیل کر رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے ہی وہ میٹنگ کر کے آ رہے تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے۔ سو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی، مین مقصد کیا تھا؟ ان کو تھریٹ کرنا، ان کو ڈرانا اور ان کو روکنا کہ مزید ڈیولپمنٹ نہ کریں۔ سو چائنا اب میچور ہو چکا ہے، خاص طور پر پاکستان کے انٹرنل حالات کے حوالے سے، تو وہ اتنا بچہ تو ہے نہیں کہ وہ ڈر کے بھاگ جائے گا، وہ بھی پاکستان کے حالات کو سمجھ چکا ہے۔ سو ہوپ فلی اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں اب خاص طور پر ویجیلنٹ رہنا پڑے گا اس اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ سو جی، ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔